5 سوال ہوں گے دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں سے، اور جناب غلط جواب پر کوئی نمبر نہیں ملے گا، صحیح جواب پر 2 نمبر ملیں گے۔ پہلا سوال کریں گے ملتان والوں سے۔ آپ کا تعارف رہ گیا تھا، اپنا نام بتائیے۔ اچھا، محمد ارسلان ولد محمد حسین آپ کا نام ہے، ماشاءاللہ۔ جناب سوال کریں گے ملتان والوں سے، راہ خدا میں اگر کسی کے پاؤں غبار آلود ہوں تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاؤں راہ خدا میں غبار آلود ہو جائیں تو اللہ عز و جل اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ راہ خدا میں جس کے پاؤں غبار آلود ہو جائیں، مٹی جسے لگ جائے، اللہ اکبر، اللہ کریم اس پر جہنم کو حرام فرما دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں سفر کرنے والوں کو مبارک ہو۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سب سے زیادہ پاکیزہ اور طیب چیز کون سی ہے؟ ایبٹ آباد والوں سے سوال ہے۔ سب سے زیادہ پکیجہ اور طیب چیز روح ہے۔ سیدنا کلابہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ پکیجہ چیز روح ہے، کہ وہ جس چیز سے نکال لی جاتی ہے تو وہ چیز بدبودار ہو جاتی ہے۔ سب سے زیادہ پاکیزہ اور طیب چیز روح ہے، کیونکہ وہ جس چیز سے نکال لی جائے وہ بدبودار ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ ملتان والوں سے سوال ہے، جب غصہ آئے تو غسل کیوں کر لینا چاہیے؟ جی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ پانی سے بجھتی ہے۔ تو جب بھی تم میں سے کسی کو غصہ آئے چاہیے کہ وہ غسل کر لے۔ غسل کر لے گا تو غصہ کچھ کول ڈاؤن ہو جائے گا۔ بہت سارے علاج بیان کیے گئے ہیں کہ غصے کے وقت وضو کر لیا جائے، غسل کر لیا جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اس جگہ سے چلا جائے۔ لوگ غصے کے وقت ریئیکٹ کرتے ہیں اور بعض اوقات بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ ایک جملہ بڑا مشہور ہے ہمارے یہاں کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، ایسا جملہ کہنا کیسا؟ مفتی شریف الحق امجدی صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا جملہ کہنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ یہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا دیر سے قبول فرماتا ہے، تو بندہ جب اس کی قبولیت دیکھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمایا ہے، رد نہیں کیا۔ جناب اس جملے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مذکورہ جملہ بولنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ اللہ پاک بعض اوقات بندے کی دعا دیر سے قبول فرماتا ہے، لیکن جب بندہ بعد میں اس دعا کی قبولیت کو پاتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی دعا رد نہیں کی گئی۔ اس طرح اور بھی کئی مختلف اعتبار سے اس جملے کی درست تعبیریں ممکن ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ اتنے سارے اسلام پہ موجود ہیں، آپ کو پتہ ہے ایک بار سبحان اللہ بولنے سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اب مل کر کیا کہیں گے اور زور سے کہیں گے؟ شب جمعہ ہے، نیکیوں کا ثواب بھی جمعے کے دن بڑھا دیا جاتا ہے۔ چلیں جناب سوال کریں گے پھر ملتان والوں سے، اگر حالت سفر میں معاذ اللہ کسی کی نماز قضا ہو تو جب بعد میں پڑھی جائے گی تو مکمل پڑھنی ہوگی یا اس کی قضا بھی قصر کرنی ہوگی؟ یہ کئی لوگوں کا سوال رہتا ہے کہ جناب سفر میں نماز اگر قضا ہوئی تو اب کون سی نماز پڑھیں گے، پوری پڑھیں گے یا قصر پڑھیں گے؟ جلدی کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی کی نماز حالت سفر میں قضا ہوئی تو جب وہ اس نماز قضا کی ادا کرے گا تو تب بھی 2 ہی پڑھے گا، یعنی قصر کرے گا۔ جی یہ اصول یاد کر لیں کہ جس حالت میں نماز قضا ہوئی اسی حالت میں وہ قضا اس کی ادا کرنی ہوگی۔ قصر والی نماز قضا ہو گئی ہے، نہیں پڑھ سکے تو اب دوبارہ اس کو جو پڑھیں گے ادا کریں گے اس کو، تو وہ قصر والی ہی پڑھیں گے، یعنی 4 والی رکعت والی 2 پڑھیں گے۔ اگر کسی کی اپنے گھر میں نماز قضا ہو گئی، اللہ نہ کرے اپنے شہر میں ہو گئی 4 رکعت والی نماز، اب وہ سفر میں ہے تو سفر میں وہ جو قضا کرے گا وہ 4 رکعت والی ہی قضا کرے گا۔ تو جیسا قرضہ ہے ویسا ہی سمجھ لیں، لوٹانا ہے، اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے۔ اب چلیں گے ہم ایبٹ آباد والوں کی طرف۔ حضرت عبداللہ ابن عون رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کن 3 چیزوں کو پسند فرماتے تھے؟ یحییٰ بن کثیر فرماتے ہیں عبداللہ بن عون اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے 3 چیزیں پسند فرماتے ہیں۔ نمبر 1 قرآن پاک کے دن رات اس کی تلاوت کرو، نمبر 2 مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو، اور نمبر 3 مسلمانوں کی عزتوں کے در پہ ہونے سے بچو۔ سبحان اللہ، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ ملتان والوں سے سوال ہے، مردے کو قبر میں رکھتے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے؟
اللہ کریم ہم سب کی میرے ایمان مصطفیٰ کی کریم علیہ حفاظت الصلوۃ فرمائے۔ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا ودعتم موتاکم فی قبورہم فقولوا بسم اللہ ولا ملت رسول اللہ، یعنی جب تم اپنے مردوں کو ان کی قبروں میں رکھو تو تم یہ کہو بسم اللہ ولا ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے شروع اور محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر۔ بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ دنیا کی تنگی اور کشادگی سے بے پرواہ ہونے کا نسخہ کیا ہے؟ جعفر بن سلمان سے مروی ہے کہ جو موت کو پیش نظر رکھتا ہے تو اسے دنیا کی تنگی اور کشادگی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر موت سامنے ہو، موت پیش نظر ہو، یہ احساس ہو کہ مجھے چھوڑ کر جانا ہے اس دنیا کو، تو تنگی اور کشادگی میں زیادہ ٹینشن اسے نہیں رہتی ہے، ورنہ بندہ دنیا کی فکروں میں ہی مبتلا رہتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ملتان والوں سے سوال ہے، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے شاگردوں کو اپنی وفات کے وقت کیا نصیحت فرمائی؟ میرا خیال ہے اس مائک پر آپ مائک تھوڑی دیر کے لیے مائک قریب کر لیں، مائک قریب کر لیں جی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب نزع کا عالم تھا تو آپ کے مریدین اور آپ کے جو شاگرد تھے آپ کے پاس جمع تھے، اور آپ نے اس وقت میں اپنی جان کنی کے عالم میں ایک مختصر مگر جامع نصیحت فرمایا کہ علی کا بالاخلاص، یعنی اخلاص اختیار کرو۔ آپ نے آخری وقت میں بڑی کمال کی نصیحت فرمائی، علیک بالاخلاص، یعنی اخلاص اختیار کرو۔ یہ فرماتے ہی آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ جواب درست دے دیا جناب۔ سوال کریں گے ایبٹ آباد والوں سے، اب تک دونوں ٹیموں میں سے کسی نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے کوئی 4 فرامین، کوئی 4 ملفوظات سنائیے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو نادان ہونے کے باوجود دانا ظاہر کرے تو ان سے ہمیشہ بچو، اور آپ فرماتے ہیں کہ اپنے باطن کو ظاہر سے زیادہ عمدہ اور بہتر رکھو، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب اہل ثروت کے پاس بیٹھو تو اپنے دین کو فراموش مت کرو، اور اپنے آپ سے بھاگنا خدا تعالی تک پہنچنا ہے۔ کیا بات ہے، بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ یہاں تو کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں، یہاں ہمارے پاس ماشاءاللہ کئی تعلقات، کاروبار سے تعلق رکھنے والے لوگ آئے ہیں، دور دور سے آئے ہیں۔ سوال کیجئے، دیکھیں کون صحیح جواب دیتا ہے۔ یہ بتائیے کہ وہ کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جن کو خواب میں چاند اور سورج نے سجدہ کیا؟ میں عبد الجبار قادری، ڈیری اینڈ کیٹل فارم ڈیلفا ایسوسیشن سے حاضر ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی نو علیہ الصلوۃ والسلام۔ ارے واہ، ماشاءاللہ، ان کا جواب بالکل درست ہے۔ اور انہیں انشاءاللہ عز و جل پیش کیا جا رہا ہے وہ مبارک روئی جسے بارہا مسجد نبی شریف کے پلروں کو چھونے کی سعادت حاصل ہوئی، اور الحمدللہ گھریلو علاج رسالہ انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ڈیلفا یعنی ڈیری ایگریکلچر لائیو اسٹاک فارمرز ایسوسیشن کے عہدیداران اور ان کے ساتھی آئے ہیں۔ ہم آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں، اور بھی کئی اسلام بھائی یہاں بھی ہیں، اور جگہ کی کمی کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ فیضان مدینہ میں نیچے بھی تشریف فرما ہوں گے۔ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ ایک اور سوال کیجئے اور دیکھیں کون جواب دیتے ہیں، پھر انہیں تحفہ پیش کیجئے جی۔ یہ بتائیے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہزادوں کے نام کیا تھے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ذوالکنان کلانی حافظ آباد سے تعلق ہے۔ مولانا حامد رضا خان اور مولانا مصطفیٰ رضا خان، جی یہ آپ کے صاحبزادے تھے۔ ماشاءاللہ، ان کا جواب بالکل درست ہے۔ چلے جناب تحفہ پیش کر دیں انہیں۔ آئیے اب اسکور بورڈ کی طرف جانے سے پہلے ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ اطہر اتاری اسلام آباد پاکستان سے عرض کر رہا ہوں، ذہنی آزمائش کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ قرآن و حدیث کے علم کا شاہکار ہے ذہنی آزمائش، اسلاف کے عشق و وفا اور حکمت و نسبت کا حسین گلدستہ ہے ذہنی آزمائش۔ گھر کا عام مرد ہو یا بزنس مین، ادارے کا سربراہ ہو یا دین کا دائی، سب کے لیے
درس عشق مصطفیٰ اور اطاعت رسول خدا کا ذریعہ ہے ذہنی آزمائش، تربیت عطار و فکر رضا اور فیض غوث کا ہے شاکار ذہنی آزمائش، علم نور ہے، علم سرور ہے، علم حیات ہے، علم آسان ہے، یہ بتاتا ہے ذہنی آزمائش، خدا سدا شاد و آباد رکھے رکن شورا حاجی عبدالحبیب صاحب کو، ان کا انداز کلام ہے جانو آنو شان ذہنی آزمائش۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے تو پوری نظم ہی لکھ دی ذہنی آزمائش پر۔ یہ آپ کی محبتیں ہیں، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اور جو نیت ہے کہ دنیا بھر میں علم دین کا شوق پیدا ہو اور لوگ گناہوں بھرے معاملات کو چھوڑ کر نیکیوں بھرے مدنی چینل کی طرف آ جائیں۔ چلے جناب، چلتے اسکور بورڈ کی جانب، دونوں طرف سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا ہے، بتائیے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ جی 10